لوگوں کا بہت ہی تہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ سب لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ لوگ ہمارے پاس آئے اور ہمیں جو کوریج بھی کر رہے ہیں اور ہمارے مسائل کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ ہمیشہ سے ہی پروگریسو رہا ہے, پروڈکٹیو رہا ہے ٹرانسجنڈرز کے لیے. آل دو کچھ مسائل ہیں لیکن پھر بھی ٹرانسجنڈرز کی جو موومنٹ ہے اس کو آگے چلانے میں, اس کو بہتر بنانے میں, ایون کہ اپنے رائٹس کو اکنالج کرنے میں میڈیا کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. اور ہم سب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہر ظلم کی جو بھی داستان ہوتی ہے یا کوئی بھی مارجنلائز کمیونٹیز میں جو حق تلفی کی جاتی ہے اس کی آواز آپ لوگ اٹھاتے ہیں اور آپ عوام کو بتاتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ کچھ جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کرنا ہے جو خواجہ سرا افراد کے نام پہ جو ہے راشن لیتے ہیں, کیش لیتے ہیں اور مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی چیزیں لیتے ہیں لیکن وہ خواجہ سرا تک پہنچتی نہیں ہیں. ہم بارہا اس ایشو کو پہلے بھی ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ اصل ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ کے پاس ٹرانسجنڈر لیڈ آرگنائزیشن ہوگی یا ٹرانسجنڈر لیڈ کوئی پرسن ہوگا, ایکٹیوسٹ ہوگا جو ٹرانس کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ ریلائیبل ہے. آپ کسی مطلب کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کے مسائل میں نہیں سمجھ سکتی, اسی طرح ایک عورت خواجہ سرا کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتی یا ایک مرد خواجہ سرا کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا. تو آج کا جو ہمارا کیس ہے وہ رمیشا کے خلاف ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ایبٹ آباد میں ایک رمیشا نامی لڑکی جو فیس بک پہ سول سسٹر کے نام سے ایک فیس بک پیج چلا رہی تھی, اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی جو پہلی ایک شدید لہر گزر چکی ہے مارچ کے بعد, اس میں اس نے مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ کیا رمیشا نامی لڑکی نے, اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں خواجہ سراؤں کے لیے کام کر رہی ہوں اور ان کے لیے راشن اکٹھا کر رہی ہوں اور میں ان کو راشن پہنچا رہی ہوں. جب اس نے خواجہ سرا کا نام استعمال کر کے لوگوں تک رسائی کی تو لوگوں نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا کیونکہ وہ حالات ایسے تھے, وہ سچویشن ایک ایسی تھی کہ ہر کوئی دوسرے کے لیے مدد کرنا چاہتا تھا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ مارجنلائز کمیونٹی ہے ہمارے معاشرے کی. تو رمیشا نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے مختلف لوگوں سے فنڈ کلیکٹ کیے. کسی سے 90,000, سعودی عرب میں ڈاکٹر سعدیہ ہیں ان سے 90,000 لیا, کسی سے 75,000 لیا, کسی سے کچھ لیا, اور اس نے کافی زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ اکٹھی کی. جب ڈونرز نے مجھ تک رسائی کی اور مجھ سے پوچھا کنفرمیشن کے لیے کہ ہم نے راشن ڈونیٹ کیا ہے اور وہ آپ کی کمیونٹی ایبٹ آباد میں پہنچا ہے کمیونٹی تک کہ نہیں پہنچا, تو میں اس واقعے سے لا علم تھی. ایون کہ میں رمیشا کو جانتی نہیں ہوں وہ کون ہے, لیکن رمیشا نے اپنی فیس بک پیج پر میری آئی ڈی, یہ دیکھیں, میری ویڈیوز کو لگا کے مجھے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی اور ایک لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں رمیشا کے ساتھ کام کر رہی ہوں, آل دو میں رمیشا کو جانتی تک نہیں تھی. اس کے بعد رمیشا نے اپنے فیس بک پیج پہ یہ دیکھیں اسٹیٹس لگایا کہ میں ایبٹ آباد میں اس سے ملنے آ رہی ہوں لائیو سیشن کے لیے, اور اس نے لوگوں کو یہ ورگلایا کہ چونکہ جولی ایک ایکٹیوسٹ جو ہے ٹرانسجنڈر ایکٹیویزم میں اس کا ایک نام ہے اور پبلک چونکہ جانتی ہے اور ٹرسٹ کرتی ہے, اس وجہ سے اس نے میرا نام مس یوز کر کے لوگوں سے پیسے بٹورے. اور یہ پیسے جو ہیں وہ تقریباً 40-45 لاکھ تک جو ہے ایسٹیمیٹڈ وہ لے چکی ہے ٹرانسجنڈرز کے راشن کے نام پہ, لیکن اس نے کسی کو راشن پہنچایا نہیں. تو یہاں پہ اس نے میرا نام جو غلط طور پہ استعمال کیا, مس یوز کیا, تو اس کے لیے ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو نہیں جانتے. اس نے لوگوں کو بے وقوف بنایا, ان سے راشن لیا اور پیسے لیے اور وہ بھاگ گئی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس نے 2 پکچرز جو ہیں, یہ دیکھیں, اس نے 2 پکچرز پوسٹ کی جس میں اس نے بتایا کہ وہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو راشن پرووائڈ کر رہی ہے, لیکن حقیقت کے برعکس ہے. کیونکہ جب میں نے ایبٹ آباد کی کمیونٹی کو رسائی کیا اور میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ رمیشا کیا کسی نے بھی ان کو راشن جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کیا. جو کرونا کی پہلی لہر گزر چکی ہے اس لہر میں بھی کسی نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا. جہاں پہ جتنے ٹرانسجنڈرز ہیں ان کو بھی راشن نہیں ملا, لیکن رمیشا نے چونکہ اس کو مس یوز کیا, ایون کہ اس نے ڈاکٹر سعدیہ جو سعودی عرب میں ہوتی ہیں ان کو پولیس ڈپارٹمنٹ کمشنر کا نام لے کے بھی جو ہے ان سے پیسے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے جو خواجہ سرا کے نام پر پیسے اور چیزیں بٹور رہے ہیں. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ واضح کرتی چلوں, میں یہاں پہ اس پریس کانفرنس اور اس کیس کے مد نظر یہ بتاتی چلوں کہ کوئی بھی انسان اگر خواجہ سرا کا نام لے کر آپ سے پیسے لے رہا ہے تو آپ اس پہ ٹرسٹ مت کریں. اور میرا نام چونکہ جولی ہے اور لوگ مجھے جانتے ہیں, مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو لوگ زیادہ تر میرے نام کو مس یوز کر رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ میرے نام کو مس یوز کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے, اور باقی جو افراد جو مخیر حضرات ہیں جو فنڈ کرنا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی ان تک رسائی کرے میرا نام لے کر تو وہ اس پر اعتماد اور یقین نہ کریں.
اس پر ان کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. تو میرے ساتھ جو ہیں وہ ماریاں ہیں, یہ منسیرا سے ہیں, یہ ماشاء اللہ ٹرانسجینڈر لیڈر بھی ہیں, یہ پریویس الیکشنز بھی لڑ چکی ہیں اور 600 ووٹ ان کو ملا. تو کافی زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں کمیونٹی کے لیے, کمیونٹی کا ٹرسٹ لیول بھی ان پہ ہے اور بہت زیادہ دیر سے کام کر رہی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کورونا کے حالات میں کس طرح سے ان کو کسی نے راشن ڈونیٹ کیا یا نہیں کیا, اور یہ جو لڑکی رمیشہ ہے اس کے بارے میں یہ کیا جانتی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ماریہ خان ہے اور میں نے PK 31 سے الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں. KPK کی فرسٹ ٹرانسجینڈر میں ہوں جس نے اتنی جرت سے کام کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیاسی ناموں کے سامنے میں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, اور میں نے جو پاکستان کے 4 ٹرانسجینڈر تھے الیکشن میں میدان میں تھے, ان سے سب سے زیادہ ووٹ لے کے میں نے اپنی کمیونٹی کا ایک نام بنایا. یہ جو کرونا کی پہلا پیج تھا اس میں ہمارے ساتھ کسی آرگنائزیشن نے کوئی ہیلپ نہیں کی, کسی احساس ادارے نے جو احساس کے نام پہ چلا رہے تھے ہمارا ٹرانسجینڈر کو بالکل اگنور کیا. انہوں نے ہمارا احساس نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ ہم KPK سے تعلق رکھتے ہیں, ایک سائڈ ایریا پہ رہتے ہیں. ہمارے ساتھ جب بھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے ہمارا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا اللہ کے سوا. تو اس عورت نے بہت پیسہ اکٹھا کیا ہمارے نام پہ. تو میں تو یہی کہتی ہوں ان کی زندگی پہ لعنت بے شمار میں بھیجتی ہوں کہ انہوں نے خواجہ سرا کے نام پہ اتنے پیسے بٹور کے اپنے بچوں کا پیٹ پا رہی ہے, اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پا رہی ہے, اپنی ایک اچھی لائف گزار رہی ہے. تو آپ ہمارا ٹرسٹ کریں کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے کرونا فرسٹ پیج میں تو وہ ہماری کمیونٹی تھی. نہ تو ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے تھے, نہ ہمارے پاس کچھ کھانے کا تھا اور نہ ہی پینے کا تھا, اور نہ ہی ہمارے پاس اپنے علاج کے لیے کچھ پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم اپنا اچھا سا ٹریٹمنٹ کروا سکیں. اور ہم بے یار و مددگار, یہ ہزارہ ٹرانسجینڈر جو تھے بے یار و مددگار اپنے گھروں میں پڑے رہے, بند رہے. تو ایسے جو فراڈی لوگ ہیں ان سے باز آئیں. یہ ہماری جولی جو ہے اسلام آباد سے ہمیں لیڈ کر رہی ہیں. پلیز جس نے ہمارے نام پہ کچھ دینا ہو تو جولی اور ندیم کشش سے رابطہ کریں. یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ہی زیادہ سنسیئر ہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے اتنے اچھے اچھے کام کرتی ہیں. اور جس عورت نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے یہ دنیا تو عارضی ہے, اگلے جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی اس نے حساب دینا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے. جولی کے نام پہ اتنا فنڈ, اتنا اماؤنٹ انہوں نے کیوں اکٹھا کیا ہے. شکریہ. میں گاہ بگاہ آپ کے ساتھ بات کرتی رہوں گی. جی ندیم کشش. السلام علیکم. بہت شکریہ. دیکھیں جیسے کہ ماریہ نے بڑی تفصیل سے خواجہ سرا کے مسائل کی بھی نشاندہی کی اور یہی بھی بتایا, یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ نہ تو کسی حکومتی ادارے نے مدد کے لیے رسائی کی اور نہ ہی کسی عام افراد نے رسائی کی. تو میں اب یہ چاہتی ہوں کہ جیسے کہ کورونا کی سیکنڈ لہر آ رہی ہے اور لوگ پھر سے جو ہیں وہ آبویسلی ڈونیٹ کرنا چاہیں گے, تو پلیز ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں اور ایسے لوگوں پہ ٹرسٹ مت کریں. میرے ساتھ ندیم کشش ہیں, یہ 12 سال سے جو ہیں ٹرانس کے لیے کام کر رہی ہیں, ایکسپریس نیوز میں میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ اس مدعے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے اور افراد نے بھی ہمارے لیے ہمارے نام پہ جو ہے وہ راشن لے کے اور وہ راشن ٹرانسجینڈر کمیونٹی تک پہنچایا نہیں ہے. جی السلام علیکم. بات یہ درست ہے کہ جب کسی کا کوئی ایسا نہیں ہوتا تو ریاست اس کی ماں بنتی ہے. تو اب جیسے ہمیں اور لوگ جو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ گورنمنٹ بھی یہ وہی سلوک کر رہی ہے. ہم تو اس کو بھی یہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اس نے ایسا کوئی میکنزم نہیں بنایا جو ہم تک پہنچنے کا تھا. ہم لوگوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ایبٹ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کوئی رابطہ کرنے نہیں آیا. ہم وہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں مین جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو پورے صوبوں سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں. وہاں کے تمام ٹرانسجینڈر ہم لوگوں سے رابطے کرتے ہیں, مگر ان تک بھی کوئی احساس پروگرام میں نہیں ڈالا. کہیں سے کسی جگہ سے گورنمنٹ کی طرف سے پناہ گاہ نہیں ہمیں اناؤنس کی گئی, جبکہ اتنی پناہ گاہیں بنائی گئیں اور ایسے موقع پہ ہمیں پناہ گاہ کی بہت ضرورت تھی ہر شہر میں, مگر وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ایک امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے.
تو سب سے پہلے ہم گورنمنٹ سے کہیں گے کہ وہ اگلی آنے والی لہر میں اس کو اسپیشل دیکھیں, اور جو این جی اوز کو دیے جا رہے ہیں فنڈز وغیرہ ہمارے نام کے اوپر, اور ہمارے سیمینار کیے جا رہے ہیں, ہمارے اویئرنیس پروگرام کیے جاتے ہیں, جگہ جگہ کمپین ہو رہی ہے, اس کا فائدہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو تو بالکل نہیں مل رہا. اور یہ آواز ہم نے پریس کلب اسلام آباد میں بھی کئی دفعہ اٹھائی ہے, وہاں بھی ہم نے کیا, آج ایبٹ آباد بھی اس لیے آئے ہیں, اور اسی طرح ہم پنجاب گئے ہیں, ہماری صبا گل پنجاب ریزیڈنٹ سفر کی سب جگہ سے ہو کر آئی ہیں, اور وہاں سے سب جگہ کی یہی آواز تھی کہ مخیر افزاد جو دیتے ہیں ان کے پاس وہ جگہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جا کے کس طرح ٹرانسجنڈر کی مدد کریں, جبکہ ٹرانسجنڈر ایک بیگنگ مافیا وہ بھی آپ کو روڈ پہ نظر آتا ہے, مگر وہ ایک کالی بھیڑیں ہر ایک میں ہوتی ہیں, ضرورت ہر ایک کو چیز ہوتی ہے, کوئی ضرورت اور مجبوری کے تحت روڈ میں آ کے بھیک مانگ رہا ہے تو, اور وہ ٹرانسجنڈر ہے تو وہ روڈ کے اوپر ہی دے کے نہ جائیں, وہ کہاں رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, ان کے گھروں تک پہنچیں, وہ محلوں میں رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد رہتے ہیں, کوئی ڈھونڈنا ان کو مشکل کام نہیں ہے, مستحق تک پہنچنا بہت آسان کام ہے. تو جس خاتون نے یہ کام کیا ہے اس خاتون نے کی طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بہت ساری سہولتوں کے اعلانات آتے ہیں, بار بار ہم سنتے ہیں میڈیکل کارڈ ہمیں دیا جی, وہ میڈیکل کارڈ آج ہمارے میں سے کسی کے پاس نہیں ہے, ایکس کارڈ شناختی کارڈ ہمارے میں سے چند ایک کے پاس ہے, وہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جو وزارت مذہبی امور ہے, وزارت بیت المال ہے, وہاں سے جو ڈونیشن ہمارے بوڑھے خواجہ سراؤں کو ہے وہ تک نہیں مل رہی, علاج کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پھر اس کے ماحول میں اگر ہم روڈوں کے اوپر بھیک نہیں مانگیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ذمہ دار کوئی نہیں ہے, یہ مجبوری کی ذمہ دار صرف گورنمنٹ ہے, اور اس کے تحت میں آ کے جس این جی اوز کو رجسٹرڈ کر کے خواجہ سراؤں کے نام پہ جو کام کر رہی ہیں, فوری ان کو چیک کرنا چاہیے اداروں سے کہ ان کا جو فنڈز ہیں وہ خواجہ سراؤں تک کیوں نہیں پہنچ رہا. اور جو خواجہ سراؤں کی جماعتیں ہیں, ٹھیک ہے ان کے پاس اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, مگر وہ رہ تو رہے ہیں نا یہاں پہ, ہمارے بڑے ہیں یہاں پہ, یہ الیکشن لڑی ہیں ماریا, میں NA53 سے اسلام آباد سے 2018 میں الیکشن لڑا عمران خان کے مقابلے میں, مگر مقابلہ تو نہیں تھا مگر دکھایا. آج یہ ریاست مدینہ کی حکومت بنی ہے تو اس کے اندر ہم جیسے لوگوں کا حق کدھر ہے, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے گھر تک جا کے ان کو دو, ان کو روڈ پہ نہ نکلنا پڑے, ان کو آپ کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے. آج مجبوری آپ کے گھروں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جا رہے ہیں, آپ لوگوں پہ بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے گھروں میں جا کے ان کی ضرورت کو پوری کیا جائے. اور خاص طور اس کرونا کے دنوں میں اب جو نئی لہر آئی ہے اس میں تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ذاتی طور پہ ارد گرد دیکھیں اور ذاتی طور پہ مدد کریں, یہ آپ پہ فرض ہے, مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور انسان ہونے کے ناطے بھی. ہم اسی طور پہ کام کریں, ہم کسی این جی او کی نمائندگی بن کے یہاں پہ نہیں آئے, کوئی فنڈ مانگنے نہیں آئے, مگر جو ہمارے نام کا فنڈ ہے وہ تو کم از کم ہمیں ملنا چاہیے. جو لوگ ہمیں دے رہے ہیں جگہ جگہ سے, کوئی سعودی عرب سے بھیجنا چاہتا ہے, کوئی باہر کے ملک سے بھیجنا چاہتا ہے, ہمارا تو کوئی آن لائن ایسا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کچھ ہے, مگر جو ہمارے نمائندے فرنٹ پیج پہ کام کر رہے ہیں, جولی ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں, ہمیں سب لوگ جانتے ہیں, ماریہ کو جانتے ہیں, ظفری بیٹی ان کو یہاں پر جانتے ہیں, جو علاقے میں ایسے لوگ ہیں معتبر جو ان کے پاس پہنچا جا سکتا ہے, وہ علاقے کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. میں ایک چھوٹی سی بات جو تھی وہ مس کر گئی تھی, اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں چاہتی ہوں اسے ہائی لائٹ کروں. رمیشہ تاج جدون جو ہے, اس کا پورا نام رمیشہ تاج جدون ہے, وہ لڑکی جو فراڈ کر کے خواجہ سرا کے نام پہ پیسے لے کر کھا رہی ہے. اس نے ڈاکٹر سعدیہ سے, سعودی عرب میں جو ڈاکٹر سعدیہ مقیم ہیں, ان سے 90,000 یہ کہہ کے لیے کہ اسسٹنٹ کمشنر ہزارہ جو ہیں وہ ان سے 90,000 لے چکے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی رسپانسبلٹی پہ خواجہ سراؤں میں سے بانٹ دوں گا. آپ اندازہ کریں کہ جب حکومتی اداروں کے نام استعمال کیے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ خطرناک بات ہے, اور اس بات کو فوراً سے جو ہے وہ تحقیق میں لانا چاہیے, اور فوراً سے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ سچ کا پتہ چل سکے اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جا سکے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. نہیں, یہ کمشنر صاحب نے نہیں کہا, یہ رمیشہ جدون جو ہیں انہوں نے مختلف لوگوں کے نام استعمال کیے, جیسے کہ میرا نام استعمال کیا, اسی طرح سے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر ہزارہ جو اس ٹائم ہیں ان کا بھی نام استعمال کیا. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اسسٹنٹ کمشنر ہزارہ نے کوئی کانٹیکٹ کیا اور نہ انہوں نے ایسی کوئی کمٹمنٹ کی کہ وہ راشن پہنچائیں گے. لیکن یہ ساری مس انفارمیشن جو تھی, کمشنر ہزارہ کا نام یوز کیا گیا جو سابقہ کمشنر تھے, اور کمشنر ہزارہ کا نام یوز کیا گیا. ایک جو لوکل ایبٹ آباد کی ڈاکٹر سعدیہ ہیں وہ ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ کام کر رہی ہیں سعودیہ میں, انہوں نے اکیلے میں 1,95,000 روپیہ ٹرانسجینڈرز کے لیے, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھجوایا,
जब डॉक्टर सादिया ने हिसाब मांगा कि पैसे कहाँ कहाँ पे दिए, मुझे प्रूफ दो, तो उसने कहा नहीं दे सकती क्योंकि मैं कमिश्नर के साथ मीटिंग के लिए गई थी। तो कमिश्नर ने कहा कि हमारा ऑफिस और पुलिस वाले मिलके हम काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो पैसे उनको दे दिए। उन्होंने कहा ये पैसे हमें दे दें, हम कर रहे हैं राशन ड्राइव, तो इसलिए हम करेंगे। और उस पर शायद जुली को नहीं पता, उस पर भी कमिश्नर हज़ारा जो अभी मौजूदा हज़ारा के कमिश्नर हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी मार्क कर दी है और उस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इंक्वायरी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये अभी दूसरी लहर आ रही है, ठीक है। पहली लहर में आप लोगों को क्या कुछ मतलब पूरे पाकिस्तान में किस हद तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से मदद की गई और आइंदा के लिए आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा। देखिए, मैं इस वक्त एबटाबाद के हवाले से बात करूँगी, चूँकि मैं एबटाबाद में हूँ, तो यहाँ के ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी के तो मैंने जहाँ तक मैंने ख्वाजा सराओं से पूछा है तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कोरोना की लहर में भी कोई हुकूमती जो इदारा है उनकी मदद के लिए नहीं पहुँचा और किसी ने भी उन्हें किसी किस्म की मदद इमदाद नहीं पहुँचाई, चाहे वो राशन की मद में हो, चाहे वो तिब्बी सहूलियात की मद में हो, या चाहे वो वसाइल की मद में हो। तो ये बड़ी मायूस कुन बात है, क्योंकि देखें कि जो हमारा इलाका ये पेशावर का है, एबटाबाद और मनसेरा और हज़ारा का है, यहाँ पे वैसे भी ख्वाजा सराओं के जो वायलेंस केसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं और उन वायलेंस केसेस के ज़्यादा होने की वजह से चूँकि डिस्क्रिमिनेशन भी ज़्यादा है और इस ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन में अगर हुकूमत हमें इस तरह से छोड़ देगी और हुकूमत हमारी पुरसान हाल नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग मज़ीद सर्वाइव कर सकेंगे। तो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद भी ये है कि एक तो ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और दूसरा जो सेकंड लहर आ रही है इसमें ख्वाजा सराओं को तरजीह बुनियादों पर राशन और माल और असबाब पहुँचाया जाए, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इदारों ने मदद की ख्वाजा सराओं की, उन्होंने बहुत ज़्यादा राशन पहुँचाया। उसके बरक्स एबटाबाद में, मनसेरा में, हरीपुर में ये सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ नज़र आई, क्योंकि यहाँ के ख्वाजा सराओं से आप पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें कोरोना की पहली माद में कोई राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा, या हुकूमती मदद पहुंची या नहीं पहुंची। इसके लिए मैं ज़फरी, चूँकि वो